لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے اور پھر اس میں مزید اپنے فضل سے عبادتیں کرنے کی جو بھی ہم سے ہو پا رہا ہے، روزے اور تراویح کی توفیق بھی عطا فرمائی. یہ ضرور ہے کہ اس میں لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی ہمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی توفیق کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، لیکن ہے یہ مہینہ ایسا کہ کوئی بھی اس میں محروم نہ رہے. یہ روایت مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر خطبے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ پہلے زینے پر آپ نے قدم رکھا، دوسرے زینے پر قدم رکھا اور تیسرے زینے پر قدم رکھا اور 3 حضرت جبریل علیہ السلام کی دعاؤں پر آمین کہا. اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. یعنی اس قدر رحمت کا اور برکت کا اور مغفرت کا مہینہ اس کو ملے، اس کو چانس ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھائی کما لو نیکی اور اپنے میزان عمل کو بھاری کر لو، اور پھر بھی وہ محروم رہے، غفلت میں گزار دے، سرے سے روزہ ہی نہ رکھے، تراویح میں شامل نہ ہو، اس کو بوجھ سمجھے، رمضان کو عام مہینوں کی طرح گزار دے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی محرومی میں کیا شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگ رہی ہے اور وہ اس پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو شخص بھی جتنی زیادہ اس میں ہمت سے کام لیتا ہے اور روزے کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا اہتمام اور صدقہ کا اہتمام، غریب رشتہ داروں کا خیال، غریبوں کا خیال، پڑوسیوں کا خیال کرتا ہے، مالی طور پر ان کی امداد کرتا ہے، تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے ثواب کو حاصل کرتا ہے، اپنے دامن مراد کو بھر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. میرے بھائیو، اب ہم تیسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں. تیسرا عشرہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اور رمضان المبارک کی جو سب سے اہم چیز ہے اور سب سے قیمتی تحفہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے وہ ہے شب قدر. اور حدیث پاک میں فرمایا گیا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر
من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کو، شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں شب، 23ویں شب اور 25ویں شب، اسی طریقے سے 27ویں شب اور 29ویں شب تلاش کرنے کا حکم ہے۔ وہ بھلا دی گئی، دو شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ متعین طور پر بتا دیں کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن جھگڑا اور آپس کا نزاع اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا کہ کون سی رات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ 5 راتوں میں تلاش کرو، اور اس میں بھی مصلحت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ شب قدر کو تلاش کرنے میں 5 رات آدمی جاگے گا، عبادت کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت نزدیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا۔ اور شب قدر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں تفصیل سے اپنے بندوں کو بتایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، یعنی سب سے پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر جو ہم نے قرآن کو اتارا وہ شب قدر میں اتارا۔ وہ رمضان کی رات تھی اور وہ رات شب قدر تھی۔ اس کے بعد پھر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ نے حسب موقع اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا۔ تو شب قدر میں ہی اللہ نے قرآن کو اتارا۔ تو قرآن کے اتارنے کے لیے مہینہ رمضان کا، تو رمضان فضیلت والا ہو گیا، اور رات شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تو شب قدر فضیلت والی رات ہو گئی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے نبی جی، اے مخاطب، آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ جیسے کوئی بھی شخص کسی قیمتی چیز کے بارے میں کسی کو سمجھانا چاہے، ارے معلوم ہے سونا کیا ہے، چاندی کیا ہے، تم نہیں جانتے ہو، بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شب قدر کی اہمیت کو اور اس کی قدر و قیمت کو بتانے کے لیے یہ انداز اختیار فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے برابر نہیں ہے، بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بہتر فرما دے تو کتنی بہتر ہے وہ ہم سب نہیں جانتے، نہیں جان سکتے کہ کتنی بہتر ہے۔ جو حساب لگانے کے اعتبار سے اگر آپ لگائیں تو 83 سال 4 مہینے، ایک رات اگر کسی کو زندگی میں مل جائے شب قدر تو گویا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے عبادت کی۔ یہ تو حساب کے اعتبار سے، لیکن بہتر ہے تو کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی شخص میرے نزدیک ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں 1 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور کوئی 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں قربتہ باعا، میں دونوں ہاتھ سے قریب ہوتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، اور اگر میرے نزدیک میری طرف کوئی بندہ چل کر آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جو قریب آنا چاہتا ہے اس سے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھ کر محبت فرماتے ہیں اور اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں اور اس کو اپنا بنا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ روح قرآن مجید میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک لقب ہے،
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اس کو لے کر کون اترے ہیں؟ روح جو امانت والے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کو کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے لفظ سے یاد فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، وہ بڑے طاقت والے ہیں، اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، اور عرش کے پاس ان کی حیثیت ہے، مطاع، اور ان کی بات مانی جاتی ہے، ثم امین، اور وہ بڑے امانت دار ہیں۔ جو حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے وہ وحی پہنچانے کے خاص فرشتے ہیں جو نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ بات ان کو پہنچانے کا حکم دیتا ہے وہ بلا کم و کاست، بلا کسی کمی اور بیشی کے فرشتے کو آ کر بتاتے ہیں۔ تو اس رات میں تمام فرشتے اترتے ہیں، اور خاص طور پر روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام بھی آسمان سے اترتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور ہر نیک کام اور خیر کے کام کو لے کر اترتے ہیں۔ جتنی بھی بندوں کے سلسلے میں کس کی کتنی روزی ملنی ہے، کس کی عمر کتنی ہونی ہے، تمام جو اچھی باتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اسی رات میں ہوتے ہیں۔ سلام، اور یہ رات سراپا سلامتی ہے، ہر شر سے اور ہر برائی سے جو اس رات میں عبادت کرے گا اس کے لیے سراپا سلامتی ہے، جہنم سے سلامتی ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے سلامتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ رات میں شروع رات میں فضیلت والی ہوتی ہے، بیچ میں نہیں ہوتی ہے، اخیر میں ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات اپنی تمام خیر و برکات کے ساتھ جاری رہتی ہے، سلامتی کے ساتھ جاری رہتی ہے طلوع فجر تک، فجر کے طلوع ہونے تک پوری رات جو ہے وہ خیر کی اور برکت کی اور سلامتی کی یہ رات جاری رہتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، شب قدر کو تلاش کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے، خود بھی حدیث پاک میں آتا ہے، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اخیر عشرہ شروع ہو جاتا تھا، شد مئزرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے کا مطلب دو ہے، ایک تو یہ کہ اور زیادہ محنت کرتے تھے، ان 20 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی محنت کرتے تھے اس سے زیادہ بڑھ کر محنت کرتے تھے عبادت میں، بندوں کی خیر خواہی میں، کام آنے میں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیویوں سے بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے اور مسجد میں جا کر اعتکاف فرماتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے کہ تم بھی اس رات میں عبادت کر لو اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لو۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں گزار دیتے تھے، یعنی جاگ کر گزار دیتے تھے، سجدوں میں گزار دیتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں گزار دیتے تھے، تہجد میں گزار دیتے تھے۔ اخیر عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہتمام فرماتے ہیں۔ اور ایک اہم چیز، شب قدر اگر کسی کو یقینی طور پر حاصل کرنا ہے، ایک تو یہ کہ بھائی ان 5 راتوں میں آدمی اہتمام کرے، مسجد میں آئے، عبادت کرے، وہ تو ہے ہی یہ سب کے لیے، لیکن اگر کسی کو یقینی طور پر شب قدر کو حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک خاص عبادت اعتکاف کی رکھی۔ مسجد میں آ کر آدمی اخیر عشرے میں 10 دن کا، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو، 10 دن کا اعتکاف کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوت کی زندگی میں اعتکاف فرمایا، کبھی بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ ناغہ ہو گیا تو 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے، پاک بیویوں نے اس سنت کو جاری فرمایا۔
عورتیں بھی اعتکاف کرتی ہیں اور ان کے لیے بھی بہت آسان بھی ہے اور زیادہ ثواب کی بات ہے. گھر میں بیٹھیں، ایک خاص جگہ نماز کی خاص کر لیں، یا اور گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہیں وہ وہاں بیٹھ کر، اور اعتکاف بھی کر سکتی ہیں. اعتکاف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں اعتکاف؟ جو بھی جماعت والی مسجد ہے اس میں آدمی 10 دن کی نیت سے، اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ہم بھی بیٹھ گئے. کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے. 11 مہینے جو زندگی گزری وہ گزری معصیت میں، غفلت میں، گناہوں میں. اب 10 دن رمضان کے بچ گئے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں. اور جو حالات ہیں میری زندگی میں، جو پریشانیاں ہیں، اور اسی طریقے سے پوری امت کے لیے جو پریشانیاں ہیں، فلسطین کے حالات ہیں اور ہندوستان کے جو حالات ہیں، برے حالات ہیں، سب کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. الدعاء سلاح المؤمن. اعتکاف سب سے اہم چیز ہے شب قدر کو پانے کے لیے. اور اعتکاف میں سب سے اہم عبادت وہ کیا ہے؟ دعا. الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے. جس طریقے سے آدمی کو اپنے بچاؤ کے لیے ظاہری اعتبار سے ہتھیار رکھنا چاہیے اور اس کا انتظام کرنا چاہیے، سنت ہے، اسی طریقے سے ایک باطنی ہتھیار ہے جو نظر نہیں آتی ہے، وہ کیا ہے؟ دعا. عام طور پر ہم لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اگر آدمی حلال روزی کا اہتمام کرے اور حرام سے بچے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے دیکھے. جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں، کل 17 رمضان گزرا، غزوہ بدر میں ظاہری اعتبار سے آپ نے ہتھیار بھی لیے، گھوڑے بھی لیے، اونٹ بھی لیے، صحابہ کی صفیں بھی لگا دی اور تلوار سے آپ نے صفیں سیدھی فرمائی. اور جنگوں کی جو ترتیب ہوتی ہے، کون دائیں رہے گا، کون بائیں رہے گا، کس کے ہاتھ میں کون سا پرچم رہے گا، سارے انتظامات آپ نے فرمائے. لیکن خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم عریش پر، پہاڑ کی چوٹی پر وہاں پر ایک چھپر لگا دیا گیا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہیں اور اس طریقے سے دعا فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا اس قدر یقین ہے اور اس طریقے سے آپ محو ہیں اس میں کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے کاندھے سے، شانے سے ڈھلکی چلی جاتی ہے، آپ کو ہوش نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد. اے اللہ یہ 313 کا لشکر ہے، یہی میری جمع پونجی ہے، یہی صحابہ ہیں جو تیرا نام لینے والے ہیں. اے اللہ اگر تو نے آج ان کو ہلاک کر دیا تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد آ گئی، آپ پریشان نہ ہو. تو ظاہری ہتھیار بھی رکھنا ضروری ہے، یہ بھی سنت ہے. اور جو باطنی ہتھیار ہے، اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانا، گناہوں سے بچنا، حرام سے بچنا، عدل اور انصاف کا راستہ اختیار کرنا. جو چیزیں اللہ کی مدد کو کھینچنے والی ہیں ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا تو اللہ کی مدد آتی ہے. جیسے کہ مدد آئی غزوہ بدر میں، کیسی مدد آئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اتارا. ایک آیت میں ہے 3000 فرشتے، ایک آیت میں 5000 فرشتے. بخمسة آلاف من الملائکة منزلین. اللہ نے فرشتوں کو اتارا اور فرشتے کافروں کو مارتے تھے پیچھے سے، اور شیطان دیکھ رہا تھا، شیطان بھاگ گیا. شیطان نے کہا انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. معاملہ بہت گڑبڑ ہے. بھاگ گیا شیطان. شروع میں وعدہ کیا تھا کافروں سے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو. سورہ توبہ میں آیا، تفصیل سے اس کے بارے میں ہے، آپ اس کو پڑھ لیجیے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اعتکاف میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کیا جائے.
اور انسان سب سے کٹ کر دنیا کے کاروبار سے اپنا ناطہ توڑ کر اللہ کے دربار میں آ کر پڑ جاتا ہے، اور یہ نیت کر لے آدمی کہ جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے تب تک ہم اٹھیں گے نہیں۔ اور یہ بہت بڑی سنت ہے میرے بھائیو، ہر زمانے کے نیک لوگوں نے اس سنت کو زندہ رکھا ہے، اور ماشاءاللہ اب تو پہلے کے مقابلے میں اکثر مسجدوں میں نوجوان بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنا چاہیے، خاص طور پر اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں تو ضرور بیٹھنا چاہیے، اور جو نہ بیٹھ سکے تو کم سے کم اعتکاف والوں کی خدمت کرے، اور طاق راتوں میں تو اپنا بستر لے کر ضرور مسجد آ جائے، اعتکاف والوں کے ساتھ وقت گزارے۔ اور اعتکاف جو کرتا ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو يعتكف الذنوب كلها، کہ وہ تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے تو ظاہر ہے کہ گناہ کیسے کرے گا، اور وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو دوسری نیکی کرنے والے ہوتے ہیں ان کی طرح تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یعنی اعتکاف کرنے کی وجہ سے جو نیکی وہ نہیں کر پا رہا ہے، جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، کسی مریض کی عیادت نہیں کر سکتا ہے، وہ تمام نیکیاں جو وہ باہر رہ کر کرتا اور جو کر رہے ہیں باہر رہنے والے، اس کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے۔ اور اگر معتکف سو بھی گیا شب قدر میں تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اعتکاف کی نیت سے ہے اور اللہ کے گھر میں ہے، سویا ہوا بھی ہے، تو اس کے لیے شب قدر یقینی طور پر لکھ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو یہ جو اخیر عشرہ بچ گیا ہے اس میں رمضان المبارک کی پوری تیاری کرنے کی، اور اب تک جو بھی غفلت ہو گئی ہے رمضان کی قدر کرنے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں بیٹھیں، بات چلائیں، نوجوان ایک دوسرے کو تیار کریں، جتنے زیادہ لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا زیادہ بستی پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا قرب سب کو حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔